Audio Jungle. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اس وقت آپ کے سامنے سورۃ البروج کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل جن حضرات نے میری ویڈیو دیکھی ہے کہ مجوسیت عرب کے اندر، اسی طرح یہودیت، نصرانیت اور اسلام جزیرۃ العرب کے اندر کیسے داخل ہوا، اور اس سے قبل کی جو ویڈیو ہے مجوسیت جزیرۃ العرب کے اندر، اگر ان ویڈیوز کو آپ نے دیکھا ہے تو سورۃ البروج کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آج میں مکمل تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن سورۃ البروج سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ سورہ، جس کے اندر اصحاب الاخدود یعنی خندق والے، گڑھے والے کا جو لفظ آیا ہے، یہ کس ضمن کے اندر ہے، یہ بات مکمل طور پہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ گزشتہ آپ نے سنا ہوگا کہ عرب کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، عراق کے اندر اور یہاں تک کہ روم کے اندر، ان تمام کے تمام خطوں کے اندر لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، آئیڈل ورشپ تھی وہاں پہ۔ لیکن 300 عیسوی کے اندر روم کا بادشاہ، جس کا نام کانسٹنٹائن یا اردو میں ہم قسطنطین کہتے ہیں، اس نے عیسائیت قبول کر لیا۔ 300 عیسوی کے اندر جب کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کیا تو اس کے کچھ ہی سالوں کے اندر پورا کا پورا روم عیسائی بن گیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے گرد و نواح کے اندر، جیسے کہ افریقہ ہے، ایتھوپیا، حبشہ، ایجپٹ، مصر، یہ تمام کے تمام علاقے عیسائی بن گئے۔ 300 عیسوی کے اندر عیسائیت کا دروازہ کھلا، اور پھر 340 عیسوی کے اندر روم کے بادشاہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یمن کو بھی اپنی حکومت میں لے لیا جائے، اپنے انڈر میں لے لیا جائے، یمن کو بھی ٹیک اوور کر لیا جائے، کیونکہ سیاسی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے یمن بڑا ہی خاص مقام رکھتا تھا۔ چونکہ آپ دیکھیں گے کہ سرزمین عرب کے بالکل اوپر آپ کو نقشے کے اندر سیریا نظر آئے گا، اس کے اوپر روم نظر آئے گا، اور پھر لیفٹ سائڈ کے اندر سمندر ہے، اور سمندر سے متصلاً اس پار لیفٹ میں آپ کو حبشہ نظر آئے گا، اور نیچے کی جانب حبشہ ہے، اور بیچ میں سمندر ہے، اور اس کے بالکل متصلاً عرب کے نقشے میں نیچے آپ کو یمن کا علاقہ نظر آئے گا۔ تو چونکہ یہ
ساحلی علاقہ تھا، کوسٹل ایریا تھا، جس کی بنیاد پہ جہاز کے ذریعے سے تجارت کا سامان ایشیا سے جاتا اور پھر وہ عرب ہوتا ہوا یورپ کے اندر پہنچتا تھا۔ تو معاشی اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے بھی یہ علاقہ بہت ہی اہمیت کا حاصل تھا۔ چنانچہ روم کے بادشاہ نے ایتھوپیا سے کہا کہ تم جو ہے یمن پہ حملہ کر دو۔ روم نے مدد کیا اور ایتھوپیا نے 340 عیسوی کے اندر یمن کے اوپر اٹیک کیا اور 340 سے لے کر 378 عیسوی تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا، اور 378 میں اہل یمن نے عیسائیوں کے خلاف بغاوت کیا۔ اس بغاوت کو سر کرنے میں عیسائی ناکام رہے اور ان کو مجبوراً یمن کو خالی کرنا پڑا، یمن کو چھوڑ کر وہ لوگ نکل گئے۔ اسی اثنا میں سلطنت حمیر کا ایک شخص یا ایک بادشاہ جس کا نام تھا ابو کرب، ابو کرب نے تجارت کی غرض سے مدینہ کا ارادہ کیا، مدینہ کا سفر کیا، اور مدینہ جس کا نام یثرب تھا وہاں پہنچتا ہے۔ یہ مدینہ کے اندر اس سے قبل بات آ چکی ہے کہ جب 70 یا 71 عیسوی کے اندر روم کا بادشاہ ٹائٹس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، تو اس وقت 3 قبائل بہت مشہور، اور اسی وقت سے یہودیوں کا ڈائسپورا شروع ہوتا ہے، ان کے انتشار، ان کے افتراق کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بس جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو خالی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب واقعہ آپ کے سامنے پہلے آ چکا ہے۔ تو 3 قبائل، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ، یہ لوگ نبی آخر الزماں جس مقام پہ مبعوث ہوں گے، اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ وہ کھجور کی چھاؤں کے اندر مبعوث ہوں گے، لہٰذا انہوں نے یثرب کو چنا، اور یہ تینوں قبائل یثرب میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے تھے 70 عیسوی کے اندر۔ بنو قریظہ کے 2 عالموں سے ابو کرب جو حمیر سلطنت کا بادشاہ تھا یمن کا، اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ بنو قریظہ کے دونوں عالموں نے ابو کرب کے اوپر یہودیت پیش کیا، یہودیت کی خوبیاں بتائی، لہٰذا ابو کرب جو ہے یہودیت قبول کر لیا، وہ یہودی بن گیا اور اپنے ساتھ بنو قریظہ کے ان 2 عالموں کو یمن لے کر آیا اور یہ کہا کہ آپ چلیں یمن کے اندر، جب آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں تو اہل یمن کو بھی آپ اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ابو کرب بنو قریظہ کے 2 عالموں کو یثرب سے لے کر یمن میں آیا، اور یمن کے اندر یہودیوں کے دونوں عالموں نے خوب جو ہے تعلیم و ترویج کی اور اپنے مذہب کی اشاعت اور اس کا پھیلاؤ کے دائرے کو بہت وسیع کیا، اور پورا کا پورا یمن تبدیل ہو گیا یہودیت کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہودیت یہاں پہ داخل ہوئی 378 کے بعد، لیکن اس سے قبل چونکہ 38 ایئرز تک عیسائیوں کی حکومت تھی یمن کے اندر، تو اسی زمانے میں یمن کے بازو میں جو نجران کا علاقہ ہے، جنوبی عرب کا حصہ، وہاں پہ بھی عیسائیوں کی حکومت تھی اور وہ لوگ ابھی بھی وہاں پہ تھے۔ یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا فیمیون، ایک سیاح تھا یا پادری تھا،
اس نے عیسائیت کی تبلیغ کی نجران کے اندر اور نجران میں زبردست طریقے سے عیسائیت کی تعلیم و ترویج کا کام جاری و ساری تھا۔ وہاں پہ انہوں نے زبردست حکومت قائم کر رکھی تھی۔ یہی وہ نجران کے یہودی ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے آئے تھے۔ تو اس کا ذکر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہوگا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ ابو کرب اب یمن کا بادشاہ ہے۔ یہودیت پھیل رہی ہے، پھول رہی ہے یمن کے اندر، عیسائیت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ابو کرب کے بعد جو جانشین ہوا، جو تخت پہ بیٹھا، اس کا بیٹا یوسف ذو نواس۔ یوسف ذو نواس بہت ہی متشدد قسم کا آدمی تھا۔ اس نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ جس شخص کو بھی ملک یمن کے اندر رہنا ہے اس کو یہودی بن کے رہنا ہے، اگر وہ کسی اور مذہب کو قبول کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ گویا کہ یکساں سول کوڈ کا قانون نافذ کر دیا اس نے۔ اسی درمیان ایک واقعہ پیش آیا کہ یوسف ذو نواس کے دربار کے اندر ایک بہت بڑا جادوگر تھا اور وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس جادوگر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، شاید کہ میرا علم میرے مرنے کے ساتھ میرے سینے میں دفن ہو جائے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ کسی ذی ہوش لڑکے کو میری خدمت میں آپ رکھ دیجئے تاکہ میں اپنا فن، اپنا جادو اس بچے کو ٹرانسفر کر سکوں۔ لہٰذا یوسف ذو نواس نے اناؤنسمنٹ جاری کیا، ویکینسی آئی، لوگوں نے اپنا اپنا نام داخل کیا، اپلیکیشنز دیے۔ ایک بہت ہی ذی ہوش اور ذی نہار یا ہونہار بچے کا جو ہے انتخاب عمل میں آیا۔ اب یہ بچہ روزانہ جادو سیکھنے کے لیے یوسف ذو نواس کے دربار میں جاتا، لیکن اسی اثنا میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک عیسائی مبلغ یمن کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے یہ سوچا کہ ہم چھپ چھپا کر عیسائیت کی تبلیغ کریں گے، عیسائیت کی تعلیم دیں گے۔ وہ ایک کمرے کے اندر بیٹھا رہتا، انجیل کی تلاوت کرتا رہتا۔ جب اس بچے کا گزر ہوتا اس گھر کے قریب سے جو جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، اس کے کان کے اندر آواز پڑتی کہ کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ لہٰذا ایک دن اس نے ہمت کر کے اس گھر کے اندر داخل ہو گیا، دیکھا تو ایک ضعیف شخص بیٹھا ہے، کچھ تلاوت کر رہا ہے۔ بچے نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس جو ہے عیسائی مبلغ نے کہا کہ دیکھو بیٹے، جس مذہب کو تم مانتے ہو، یہودیت کو، وہ پرانا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو لیٹسٹ دین ہے اور جو حق اور سچا مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، وہ کرسچینٹی ہے۔ لہٰذا تم کرسچینٹی کو قبول کر لو، یہودیت کو چھوڑ دو۔ اس بچے نے کہا کہ مجھے اس مذہب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس نے کہا کہ وقتی طور پہ اچانک تم کو سب کچھ تو نہیں بتا سکتا، لیکن تم کو میں سکھاؤں گا، تعلیم دوں گا۔ بچے نے کہا کہ بھائی میں تو جادو سیکھنے کے لیے ذو نواس کے دربار میں جاتا ہوں، یہاں کیسے آؤں گا؟ جادوگر نے کہا کہ جانے سے پہلے تھوڑی دیر میرے پاس آ جانا اور اس کے بعد پھر کچھ دیر جا کر کے جادوگر کے پاس جادو سیکھنا۔ ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن اب بعد میں چل کر جادوگر نے پٹائی کرنا شروع کر دیا کہ روزانہ تاخیر سے آتا ہے۔ اب جب تاخیر سے جاتا دربار میں تو جادوگر تھوڑا لیٹ چھوڑتا اس کو، گھر جاتا تو گھر والے اس بچے کی پٹائی کر دیتے
کہ لیٹ کیوں آتا ہے؟ یہ بیچارہ بچہ پھنس گیا، اور جانے کے بعد اس نے ایک دن راہب سے کہا کہ معاملہ یوں ہے کہ میں یہاں بھی مار کھاتا ہوں، وہاں بھی مار کھاتا ہوں، کیا کروں؟ اس راہب نے بتایا کہ دیکھو، ذو نواس کے دربار میں جب جادوگر کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ گھر والوں نے مجھے تاخیر سے چھوڑا آنے کے لیے، اور جب جادوگر کے پاس سے جانا تو گھر والوں کے پاس کہنا کہ جادوگر نے تھوڑا تاخیر سے چھوڑا ہے مجھے۔ اس طریقے سے تم بچ جاؤ گے اور میرے پاس جو علم ہے وہ بھی تم سیکھتے رہو گے۔ لہذا کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بچہ آ رہا تھا، دیکھا کہ راستے کے اندر ایک بہت بڑا جانور کھڑا ہے اور لوگ سب خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، نہ لوگ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، نہ ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں، راستہ بالکل مسدود ہے، بند ہے۔ اس بچے کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ آج میں چیک کرتا ہوں کہ یہ راہب کا دین صحیح ہے یا جادوگر کا دین صحیح ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کہ یا اللہ، آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا مذہب صحیح ہے۔ اگر عیسائیت صحیح ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو تو ہلاک کر دے، میں جان جاؤں گا کہ عیسائیت سچا مذہب ہے، اور اگر یہ جانور اس پتھر سے ہلاک نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ جادوگر کا مذہب صحیح ہے، یعنی یہودیت صحیح ہے۔ چنانچہ بچے نے پتھر اٹھا کر کے جانور کو مارا اور جانور وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اب بچے کی بہت واہ واہی ہو گئی، لوگوں نے شاباشی دی۔ اب یہ بچہ سمجھ گیا کہ جادوگر کا جو دین ہے وہ غلط ہے، اور جو راہب عیسائی کا جو دین ہے وہی صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے اندر وہ صلاحیت عطا کر دی تھی کہ وہ نابینا کو بینا کر دیا کرتا تھا، اندھے کو وہ روشنی عطا کر دیا کرتا تھا۔ اور اس واقعے کا پورا ذکر ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس واقعے کو ترمذی کے حوالے سے صاحب جلالین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ ہوا کہ ذو نواس کے دربار میں ایک جو وزیر تھا، ایک منسٹر تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کے پاس بہت شفا ہے، اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے کیا۔ اس بچے کے پاس وہ منسٹر گیا، اس بچے نے کہا کہ یہ میں تو نہیں ٹھیک کر سکتا، میرا رب ٹھیک کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم اس رب کے اوپر ایمان لے آؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ ضرور تمہاری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے گا۔ اندھا مانگے آنکھ۔ وزیر نے کہا کہ بالکل میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تمہارے رب سے دعا کرو کہ میری آنکھ کی روشنی آ جائے واپس۔ بچے نے دعا کیا، نابینا بینا ہو گیا، اس وزیر کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ اب یہ گیا یوسف ذو نواس کے دربار میں بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو کل تک اندھا تھا اور آج یہ دیکھنے والا کیسے ہو گیا۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میری آنکھ میرے رب نے ٹھیک کر دیا ہے۔ یوسف ذو نواس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ بولے اللہ۔ بولی یہ سب باتیں تم کو کس نے سکھلائی؟ بہت ہی زیادہ تشدد کیا، ظلم و ستم ڈھایا، تو اس نے اس بچے کا نام بتا دیا۔ اس بچے کی پٹائی ہوئی تو اس بچے نے اس راہب کا عیسائی مبلغ کا نام بتا دیا، حالانکہ عیسائی مبلغ نے منع کیا تھا بچے کو کہ میرا نام نہیں بتانا، ورنہ ذو نواس نے تو آرڈیننس جاری کر دیا ہے کہ سوائے یہودیت کے کوئی بھی دوسرے مذہب کا آدمی یہاں نہیں رہے گا، اور میں دوسرے مذہب کی تعلیم و تبلیغ کر رہا ہوں تو میرا حشر اور بہت برا ہوگا۔ لیکن بچے کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا کہ بچے نے راہب کا نام بتا دیا۔ اب راہب کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ بتا تیرا کیا دین ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی اصل دین تو نصرانیت ہے، یہودیت غلط ہے۔
لہٰذا اس نے مجبور کیا کہ تم اپنے دین سے واپس آؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ راہب نے نہیں مانا اور ذو نواس نے اپنی پولیس کو بلایا، اپنے عامل کو بلایا اور آرا منگوا کر سر پہ رکھا، بولے یہودیت قبول کرتا ہے یا مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ راہب نے کہا کہ میں تو عیسائیت پہ ہی رہوں گا، چاہے میری جان لے لو تم۔ لہٰذا اس نے بیچ و بیچ آرا رکھ کر کے اس کو 2 ٹکڑے کروا دیا۔ اللہ کے رسول نے اسی کو فرمایا تھا شاید کہ پچھلی امتوں کے اندر اہل ایمان کے اوپر اتنی بھی مشقتیں گزری ہیں کہ ان کو آروں سے چیروا دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اس کے بعد اس وزیر کو بلایا گیا، وزیر سے پوچھا گیا کہ نصرانیت یا یہودیت، کرسچینٹی یا پھر یہودیت صحیح ہے؟ اس نے کہا کہ یہودیت۔ اس کی تو آنکھ اچھی ہو گئی تھی جس رب کے اوپر وہ ایمان لایا تھا۔ لہٰذا ذو نواس نے اپنے اس منسٹر کو بھی آرے سے چروا دیا۔ اس کے بعد بچے کی باری آئی تو کچھ لوگوں کو دے کر کے بچے کو پکڑ کے بولا کہ اس کو لے جاؤ اور کسی اونچے پہاڑ پہ لے جا کر وہاں سے اس کو ڈھکیل دو۔ لوگوں نے بچے کو پکڑا، اونچے پہاڑ پہ لے گئے اور وہاں جانے کے بعد اس بچے نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس مشکل حالات میں تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور سارے کے سارے لوگ گر کر کے مر گئے۔ یہ بچہ زندہ صحیح سلامت واپس پھر سے ذو نواس کے دربار میں آ گیا۔ ذو نواس نے پوچھا کہ تو کیسے بچ گیا اور لوگ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کیا، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے اور میں بچ کر کے واپس آ گیا۔ ذو نواس نے کچھ اور لوگوں کو کہا کہ اس کو پکڑو اور اس کو لے جا کر سمندر کے بیچوں بیچ کشتی میں سے اس کو باہر پھینک دو اٹھا کر۔ لوگوں نے پکڑا، اس کو سمندر میں لے گئے۔ جب اس کو پھینکنے والے تھے بیچوں بیچ سمندر میں تو اس نے پھر سے اپنے رب سے دعا کیا، یا اللہ اس مشکل حالات میں تو ہی میری جان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہاں بھی کشتی ڈگمگانے لگی اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ڈوب گئے اور یہ بچہ صحیح سلامت پھر سے واپس ذو نواس کے دربار میں آ پہنچا۔ ذو نواس نے پوچھا کہ اور لوگ کہاں گئے؟ بچے نے کہا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی، ایک طوفان آیا اور بس وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے سمندر کے اندر، میں بچ کر کے آ گیا۔ بولے کہ آخر تو بچ جا رہا ہے، تو مرے گا کیسے؟ بچے نے کہا کہ مجھے آپ مارنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے۔ بولے کیسے بھی تجھے مارنا ہے بتا تو صحیح کہ وہ صورت کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ کام کیجئے کہ ایک مجمع عام ہو، پورے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیجئے، اب مجھے جو ہے آپ باندھ دیجئے کسی پلر سے یا درخت سے، اور میرے ترکش سے ایک تیر نکالیے اور اس تیر کو مارنے سے پہلے کہیے کہ بِاسْمِ رب ھذا الغلام، اس نوجوان بچے کے رب کے نام سے میں مار رہا ہوں، بس میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کسی بھی طرح تجھے مارنا ہے بہرکیف۔ لوگوں کو جمع کیا گیا، بچے کو باندھ دیا گیا اور اسی کی ترکش سے تیر نکال کر بِاسْمِ رب ھذا الغلام کہہ کر مارا۔ تیر آ کر بچے کی کنپٹی پہ لگا، بچے نے ہاتھ رکھا اور اس طریقے سے اس کی جان نکل گئی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ ذو نواس نے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اس کو مار دیا تھا تاکہ جو بھی نصرانیت کو قبول کرے گا، کرسچینٹی کو قبول کرے گا، وہ سب مارا جائے گا۔ لیکن نتیجہ بالکل اس کے برعکس نکلا۔ تمام کے تمام لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس بچے کا دین ہی صحیح ہے۔ لہٰذا اب بادشاہ نے پھر سے گویا کہ ایمرجنسی والی کیفیت پیدا کر دی اور کہا کہ ایک کام کرو، جتنے بھی لوگ نصرانیت کو قبول کرنے والے ہیں یا اس بچے کے دین کو صحیح مانتے ہیں، ان تمام کو یکجا کرو، الگ کرو، اور حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودو۔ لہٰذا گڑھے کھودے گئے اور اس کے بعد ایک ایک کو بلاتا جاتا اور کہتا کہ یہودیت یا نصرانیت۔
جو کہتا یہودیت صحیح ہے اس کو چھوڑ دیتا، اور جو کہتا کہ نصرانیت صحیح ہے، عیسائیت صحیح ہے، کرسچینٹی صحیح ہے، یہی دین صحیح ہے، اس کو جو ہے اس خندق کے اندر ڈال دیتا۔ اور خالی خندق کے نہیں ڈالتا بلکہ قرآن مجید نے کہا النار ذات الوقود، یعنی دہکائی ہوئی آگ، ایندھن والی آگ، یعنی اس کے اندر بہت سارے ایندھن کو جمع کر کے آگ لگائی گئی تھی۔ تو خندق کھدوایا، اس کے اندر بہت سارے ایندھن ڈال کر اس کو جلایا، اور پھر اس کے اندر جو لوگ عیسائیت کو ماننے والے تھے تمام کے تمام عیسائیوں کو اس نے زندہ جلا دیا۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ تھا، وہ تھوڑا آگے بڑھتی تھی پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی، بچے کی محبت غالب آ جاتی تھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور بچے نے کہا کہ امی جان سوچتی کیا ہے، کود جا آگ کے اندر، آگے جنت۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ جو ہے اس آگ کے اندر کود گئی۔ اس طریقے سے یوسف ذو نواس نے، جو یہودی تھا وہاں کا حکمراں یمن کا، اس نے 20,000 عیسائیوں کو گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوا کر زندہ جلا دیا۔ اس کے بعد اس کے بازو میں نجران کا علاقہ تھا، اور نجران کے اندر عیسائیت پنپ رہی تھی۔ یہ پہنچا، وہاں پہ اٹیک کیا، لوگوں سے کہا کہ یہودیت قبول کر لو ورنہ مارے جاؤ گے۔ لوگوں نے نہیں مانا، تو وہاں بھی اس نے وہی حرکت کی جو یمن میں کیا تھا، وہاں بھی خندقیں کھدوائی اور اس کے اندر آگ جلوایا، اور پھر وہاں بھی تقریباً 20,000 عیسائیوں کو اس نے زندہ جلا دیا۔ اس کے بعد گویا کہ یہ 40,000 ہو گئے۔ یہودیت اور عیسائیت کی کشمکش آپس میں چلتی رہی ہے۔ جب یہودیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو عیسائیوں کو قتل عام کیا، اور جب عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو یہودیوں کا قتل عام کیا۔ اور پچھلی صدی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہٹلر نے جرمنی کے اندر تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مارنے کا کچھ ایسا انتظام کیا کہ بڑے بڑے گیس کے چیمبرز نصب کیے، اور سائنٹیفک طریقے سے یہودیوں کی لاشوں کو کس طریقے سے ٹھکانے لگائے اس کا بھی انتظام کیا اس نے، اور پھر ان کے گوشت اور ان کی ہڈیوں کو ایسی مشنری کے اندر ڈالا اس نے کہ اس کو جو ہے گویا کہ ایک پیٹرول کی شکل دے کر کے اپنے تمام کے تمام کھیتوں کے اندر ڈلوایا، تاکہ اس سے جو ہے پیداوار اچھی ہو۔ تو اس نے بھی یہودیوں کو اس طریقے سے قتل کیا ہے، پچھلی صدی کے اندر ہٹلر کا مشہور واقعہ ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بہت سخت دشمن رہے ہیں۔ اب اس وقت یہودی اپنی صلاحیت اور اپنے دماغ اور اپنی نالج اور اپنے ذہن کی وجہ سے ساری دنیا کے اوپر یہ چھائے ہوئے ہیں۔ تعداد میں بہت کم ہیں، لیکن پوری کی پوری دنیا ان کے کنٹرول میں ہے، پورا کا پورا یورپ بھی ان کے کنٹرول میں ہے، اور سارا کا سارا معاشی نظام، بینکنگ نظام، سارا سسٹم انہی کے قبضے قدرت کے اندر ہے، اور ساری کی ساری عیسائی دنیا بھی انہی کے اشاروں پہ جو ہے آج ناچ رہی ہے۔ تو بہرکیف یہودیت اور نصرانیت کی یہ کشمکش تھی جو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا۔ ان جلنے والوں میں سے ایک شخص بچ کر کے بھاگ نکلا، جس کا نام بتایا جاتا ہے تاریخ کے اندر دوس، اور یہ دوس بھاگا بھاگا روم گیا، اور روم کے اندر جو بادشاہ تھا قیصر، یا پھر بعض تاریخ کے اندر ہے کہ یہ حبشہ گیا، ایتھوپیا، اور وہاں کہا، چونکہ ایتھوپیا بھی عیسائی تھا اور اہل روم بھی عیسائی تھے، تو یہ دوس نے کہا کہ آپ کی اتنی بڑی طاقت و قوت ہے، آپ سپر پاور ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے مذہب کے ماننے والے لوگوں کو
ذو نواس یہودی نے زندہ جلا دیا اور آپ کچھ نہیں کریں، یہ غلط بات ہے، آپ مدد کیجیے ہماری اور ذو نواس سے اس کا بدلہ لیجیے۔ چنانچہ یہ جو واقعہ ہے ایک تاریخی واقعہ ہے کہ 523 عیسوی کے اندر یہ یوسف ذو نواس نے یمن کے اندر اور نجران کے اندر تقریباً 40,000 عیسائیوں کو زندہ آگ کے اندر جلا دیا ہے، خندقیں کھود کر کے۔ 523 عیسوی کا یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر قیصر نے یعنی روم کے بادشاہ نے ایتھوپیا کو حکم دیا، اور ایتھوپیا کے بادشاہ یعنی حبشہ کے بادشاہ نے جو ہے اپنی فوج کو بھیج کر کے 525 عیسوی کے اندر یوسف ذو نواس جو یہودی تھا اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر سے یہودیت کی جگہ کے اوپر عیسائیت نے اپنا قدم جمایا، اور پھر سے 525 عیسوی کے اندر جو ہے یمن کے اندر عیسائیوں کی حکومت ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف ذو نواس کا خاتمہ کر دیا اور وہ جو ہے مارا گیا ہے۔ اسی سلسلے کے اندر اور اسی تاریخ سے جڑا ہوا واقعہ جو قرآن مجید کے اندر سورۃ الفیل کا واقعہ ہے، انشاءاللہ اصحاب الفیل، یہ اصحاب الاخدود ہے۔ تو آج کا تذکرہ میں نے اصحاب الاخدود کے نام سے کیا ہے، اور انشاءاللہ میری دوسری جو ویڈیو ہوگی وہ اصحاب الفیل کے نام سے ہوگی، چونکہ اس سورۃ الفیل کا تعلق بھی اسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جب آپ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو سورۃ الفیل کو بھی آپ بہت اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو سورہ ہے، یہ سورہ بروج ریویلڈ ایٹ مکہ، یعنی مکے میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر اثنتان و عشرون آیہ یعنی 22 آیتیں ہیں، 22 ورسز ہیں۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی مکے کے اندر کہ جس وقت اہل کفار، اہل مکہ، اہل مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دے رہے تھے، طرح طرح سے ان کو ستا رہے تھے، ان کا جینا مشکل کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی اور بتلایا کہ دیکھو اس سے قبل بھی مومنوں کے ساتھ کافروں نے ایسا ہی سلوک کیا ہے کہ ان کو تو خندقیں کھود کر اس میں آگ جلا کر ان کو زندہ جلا دیا گیا، ان پہ بھی ایسی مصیبتیں آئی ہیں صرف اس بات کی بنیاد پہ کہ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اگر تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو یہ واقعہ کم سے کم اس واقعے سے کمتر ہے، تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو اور مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملے، ایک صبر ملے پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، جس وقت مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہو، ستایا جا رہا ہو۔ اور آج بھی ہندوستان کے اندر اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ زور زبردستی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے اوپر مصائب و آلام ہر طرف سے جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں، حکومتی سطح کے اوپر بھی اگر ان کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سورۃ البروج کی روشنی کے اندر اپنے ایمان کو بچائے رکھیں، ارتداد کا راستہ اختیار نہ کریں، صبر، حوصلہ اور عزم و استقلال سے کام لیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ جو اہل کفار ہیں، جو مومنوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاتمہ فرمائے گا، ان کو نیست و نابود کرے گا اس دنیا کے اندر بھی، اور پھر آخرت کے اندر بھی ان کو جہنم کا عذاب ہے۔ اور اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے اس سورہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرد کو یا کسی قوم کو کبھی ڈھیل دیتا ہے، اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آتا ہے تو پروردگار عالم کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، یا تو وہ کسی قوم کو پکڑتا ہے یا کسی فرد کو اس کے گناہ کے جرم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا، قوم فرعون کا ذکر کیا ہے اس سورہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے لشکر رکھنے والے لوگوں کو اور لشکر رکھنے والی قوم کو کس طریقے سے تباہی و بربادی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اب جب سورہ بروج کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو یہ پوری بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔
اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی واقعہ کی اہمیت کو یا کسی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اس کے امپورٹنس کو بتلانے کے لیے اللہ اپنی مخلوقات میں سے کبھی کبھی کسی چیز کی قسم کھا لیا کرتا ہے، جو بندوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ بندہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا، لیکن اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اپنی مخلوقات میں کسی چیز کی بھی قسم وہ کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے اور اس کے بعد بتلایا ہے جواب قسم کہ دیکھو یہ جو تمام کے تمام واقعات ہیں یہ کس طریقے سے رونما ہوئے ہیں اور اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برجوں والے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اندر جو ستاروں کی گزرگاہیں رکھی ہیں، جو کواکب ہیں، جو سیارات ہیں، اور جو ان کی گزرگاہیں ہیں، ان کے چلنے پھرنے کے جو راستے ہیں سیاروں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس دن سب کو حاضر ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، مومنوں کو بھی، مشرکوں کو بھی، کافروں کو بھی۔ وشاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی، یعنی حاضر ہونے والے کی اور وہ جہاں پہ حاضر ہوا جائے۔ شاہد سے مراد کومنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن نے جمعہ مراد لیا ہے، وہ جمعہ جو بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں اور ملک در ملک جو ہے جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ آیا کرتا ہے ہمارے درمیان۔ تو اللہ نے جمعہ کی قسم کھائی، گویا کہ وہ مشہود، اور مشہود جہاں پہ بندہ حاضر ہو۔ اس سے مراد کومنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن نے میدان عرفات کو لیا ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جب حج کے لیے بندہ جاتا ہے، وہی آخری دن ہوتا ہے، تو میدان عرفات کے اندر دنیا سے سمٹ سمٹ کے لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ ہے اور مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے، یا وہ میدان عرفات ہے جہاں پہ لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ تو قسم ہے شاہد کی، یعنی حاضر ہونے والے کی جو جمعہ حاضر ہوتا ہے ہمارے درمیان، اور مشہود کی وہ جگہ کی کہ جس جگہ پہ ہم سب کے سب حاضر ہوتے ہیں، یعنی میدان عرفات 10ویں ذی الحجہ کا دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ شاہد سے مراد اللہ کی ذات ہے اور مشہود سے مراد جو ہے قیامت کا دن ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے گڑھے والے۔ یہ وہی گڑھے والے ہیں کہ جہاں یوسف ذو نواس نے وہ خندق کھود کر کے آگ جلایا تھا اس کے اندر، اور وہ 40,000 عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ تو قتل اصحاب الاخدود، گڑھے والے قتل کیے گئے، مطلب گڑھے کھودنے والے۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو گڑھے میں ڈالا گیا وہ لوگ قتل ہو گئے، وہ لوگ جلا دیے گئے، لیکن اللہ کی مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے گڑھا کھودا تھا، کھدوایا تھا، وہ لوگ اصل میں قتل کر دیے گئے، وہ لوگ اصل میں ہلاک ہو گئے، کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور قیامت کے دن بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن جن کا قتل کیا گیا، جن کو اس آگ میں ڈالا گیا، وہ لوگ تو اصل زندہ ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ آگ میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا تھا، تو گویا کہ ان کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ تو اصل قتل کون ہوئے؟ جن لوگوں نے گڑھا کھودا تھا قتل کرنے کے لیے، یہ گڑھے کھودنے والے خود قتل ہو گئے۔ النار ذات الوقود، آگ ایندھن والی، مطلب بہت سارے ایندھن جمع کر کے ان لوگوں نے اس گڑھے کے اندر جو ہے آگ جلایا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ سب کے سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جب خندق کھودا، آگ جلایا اور لوگوں کو اس میں ڈال رہے تھے، تو وہاں بیٹھ کر کے سب جو ہے مشاہدہ بھی کر رہے تھے اور اس کا منظر دیکھ رہے تھے اور مزے لے رہے تھے۔ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ وہاں پہ باضابطہ بیٹھنے کا اور بیٹھ کر کے تماشا دیکھنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ سب کے سب
مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے، اس کو وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور ان لوگوں نے انتقام نہیں لیا ان سے، یعنی مسلمانوں سے، جو لوگ کرسچن تھے، اس وقت کی مومن وہی تھے، چونکہ اسلام سے پہلے عیسائیت تھی، تو عیسائیت کے ماننے والے اصل مومن تھے، یہودیت کے ماننے والے مومن نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے انتقام نہیں لیا ان سے، مگر یہ کہ وہ لوگ ایمان لائے ایک اللہ کے اوپر، العزیز جو زبردست ہے، الحمید جو تعریفوں والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ وہی اللہ ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ہر چیز کے اوپر نگراں ہے، خود ہر چیز کے اوپر شاہد ہے، خود ہر چیز کا وہ مشاہدہ کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم و ستم ڈھایا مومنوں کے اوپر اور مومن عورتوں کے اوپر، ثم لم یتوبوا، پھر یہ ستم ڈھانے والے، آگ جلانے والے، مسلمانوں کو قتل کرنے والے اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کیے، لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ اعمال بد کیا تھا، یہ برا کام کیا تھا، خندقیں کھودی تھی، جلوایا تھا، اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے اور ایمان لے آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاید ان کو معاف فرما دیتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے باغات ہیں کہ جن کے اندر نہریں جاری ہوں گی قیامت جنت کے اندر۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہی اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مدت تک، ایک لمحے تک کسی قوم کو، کسی فرد کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی رسی ذرا لمبی کر دیتا ہے، لیکن جب کبھی اللہ پکڑنے پہ آتا ہے، اللہ مہلت بھی دیتا ہے سنبھلنے کا، لیکن جب بندہ سنبھلتا نہیں ہے اور اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ویعید، اور وہی اس کو دوبارہ لوٹانے پہ قادر بھی ہے، یعنی وہ خدا کہ جس نے انسانوں کو ایک معمولی سے پانی کے قطرے سے وجود بخشا، ایک خوبصورت سا بڑا انسان بنا دیا، جب کہ وہ کچھ نہیں تھا، وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، یہ زمین میں مل جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اس کو دوبارہ پھر سے زندہ کرے اور وہ اپنے پاس اس کے اعمال کا حساب و کتاب لے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ پروردگار غفور بھی ہے، بخشنے والا ہے مومنوں کو، الودود جو اللہ کی تابعداری کرنے والے ہیں، جو اوبیڈینٹ ہیں، جو فالوورز ہیں اللہ اس کے رسول کے، تو ان کے اوپر اللہ بہت محبت کرنے والا بھی ہے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے، اور المجید جو بہت ہی باعظمت ہے، یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، عرش و کرسی اسی کے لیے ہے، جو بہت بزرگ و برتر بھی ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کی ذات کے آگے کسی کی ذات نہیں ہے، اس کی صفات سے بڑھ کر کسی کی صفات نہیں ہے۔ فعال لما یرید، فعال وہ کرنے والا ہے، لما یرید جو کچھ وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے، کسی کی ہلاکت کا ارادہ کر لے کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو بچا سکے۔ هل اتاک حدیث الجنود، او میرے حبیب کیا آپ کے پاس پہنچی ہے لشکروں کی خبر، فرعون و ثمود، فرعون کی لشکر کی اور ثمود کے لشکر کی۔ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، بہت بڑا طاقتور تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پکڑا کہ لمحوں کے اندر سمندر کی نظر ہو گیا۔ ثمود اللہ کے عذاب میں ایسے پکڑے گئے
کہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے اور آج ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہ گیا، وہ تاریخ کا ایک حصہ بن کر رہ گئے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، یہ برابر ان باتوں کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اور قرآن کی جو باتیں ہیں اور قرآن کے جو واقعات ہیں، ان تمام کے تمام واقعات کو یہ کافر لوگ برابر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوا ہے، اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو گھیرے میں لیے ہوا ہے، کبھی بھی ان کو لمحے کے اندر نیست و نابود کر سکتا ہے، صفحہ ہستی سے ان کا وجود مٹا سکتا ہے، اور پھر قیامت کے دن تو ان کے لیے عذاب الحریق اور عذاب النار، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تو ان کے لیے انتظار میں ہے ہی۔ بل ہوا قرآن مجید، حالانکہ یہ قرآن جو مجید ہے، عظمت والا ہے، یہ قرآن عظمت والا ہے، مجید ہے یہ قرآن، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر۔ کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن نے، صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ لوح سے مراد وہ در بیضا ہے، وہ ایسی سفید موتیوں والی وہ تختی ہے کہ جس کی لمبائی آسمان اور زمین کی سی ہے، اور جس کی چوڑائی بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب کے درمیان کی ہے۔ اس کے اوپر یہ پورا کا پورا قرآن لکھا ہوا ہے، محفوظ، جو محفوظ ہے، یعنی یہ لوح محفوظ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اصل قرآن موجود ہے، محفوظ ہے عن الشیاطین، عن التغیر والتبدل، یعنی یہ محفوظ ہے تمام کے تمام چینجز سے، تمام تغیرات سے، تمام تبدلات سے۔ کوئی اس کے اندر کسی چیز کو داخل نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر سے کسی چیز کو نکال نہیں سکتا، بلکہ قرآن مجید کے ایک ایک جو ہے حرکات و سکنات کے اندر بھی کوئی فرق آ جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی کی مجال اور کسی کی ہمت ہو کہ قرآن کے اندر کوئی چینجز لا لے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ فی لوح محفوظ، یہ قرآن جو بابرکت ہے، جو لوح محفوظ کے اندر ہے، یہ محفوظ ہے تمام کے تمام تغیرات و تبدلات سے، تمام چینجز سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اصل جو قرآن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور ہمارے پاس جو یہ قرآن ہے یہ تو ایک اس کا عکس ہے، اس کا ایک شیڈو ہے، یہ جو ایک ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس جو لکھت کے اندر موجود ہے، ورنہ اصل قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ سورۃ البروج تھا، جس کے اندر اصحاب الاخدود کے عنوان سے میں نے آپ سے گفتگو کی تھی، اور پورے کے پورے سورہ بروج کو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اس سورہ بروج کا تعلق کس سلسلے سے ہے، کس واقعے سے ہے۔ جب اس واقعے کو آپ سمجھ جائیں تو سورہ بروج کو سمجھنا اور اس کو پڑھنے میں ایک اور جو ہے مزید چاشنی اور مٹھاس پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔